الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله قوس الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الله وآله آل الله لا سيما على بقية الله الروح وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الداعمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم صدق الله العلي العظيم صلوات تمام پیروان اسلام عزاداران امام مظلوم کی صحت و سلامتی کے لیے اور خصوصاً حضرت حجت کی حفظ و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات صلی علی محمد وہ عناصر جو اسلام اور اہل اسلام کے خلاف عزاداری اور عزاداروں کے خلاف تخریب کاری میں سرگرم عمل ہیں، ان کی نیست و نابودی کے لیے بلند تر صلوات بحمدللہ اس عشرہ مجالس کی 5ویں مجلس اعزا کا شرف ہم سب کو حاصل ہے۔ بارگاہ پروردگار میں اس توفیق پر شکر گزار ہیں اور مزید توفیقات کے طلبگار ہیں۔ عنوان گفتگو جو ان شبوں کے لیے قرار پایا وہ توحید روح قیام کربلا، اور آپ کی خدمت میں گرچہ کہ آہستہ آہستہ ہی صحیح لیکن یہ عرض کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم سب دین اسلام کے پیروکار ہیں، ہم سب دین رسول اللہ کے پیروکار ہیں، ہم سب دین حسین ابن علی کے پیروکار ہیں۔ ہماری شان بہت بلند ہے، ہمارا مقام بہت بلند ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ ہم نے خود ہی سے کوئی شان عطا کر دی۔ یہ شان جس کی ہم بات کر رہے ہیں یہ ہماری انا کا نتیجہ ہو، محض قطعاً ایسا نہیں۔ ہماری کل شان یہ ہے کہ جن سے ہمارا تعلق ہے وہ بڑی شاندار ہے، کل شان، اور یہ شان ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم حفاظت کریں اپنی شخصیت کی، حفاظت کریں اپنے آپ۔ ہم اگر زندگیوں میں نتائج لینا چاہتے ہیں، ریزلٹس چاہتے ہیں، تو ان ریزلٹس کے لیے، نتائج کے لیے ہمیں ٹریک، رستہ درست اختیار کرنا پڑے گا۔ اگر ایک طالب علم محنت کرتا ہے اور بغیر کسی ہدف کے محنت کرتا ہے، بغیر کسی گول کے محنت کرتا ہے، کہاں پہنچے گا، کیا بنے گا، کوئی پتہ نہیں۔ پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ پوچھتے تھے کیا بنو گے، کہتے تھے ڈاکٹر بنیں گے۔
میں نے ایک بچے سے پوچھا کیا بنو گے؟ کہتا ہے ابھی نہیں بتاؤں گا. میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے بعد میں نہ بن سکا تو آپ ہوگے، کیوں نہیں بنا؟ تو ہدف پہلے سے معین نہیں. کیا کروں پہلے سے بتا، اسے بھی پتا ہے کہ آگے جا کر آہستہ آہستہ حالات، زمانہ، وقت، یہ سب چیزیں مل کے مجھے بنائیں گی. پتہ نہیں میں کیا بنوں گا، تو پہلے سے کیوں بتاؤں کہ میں نے کیا بننا ہے؟ ہم زندگیوں میں عبادتیں انجام دیتے رہیں، عزاداریاں انجام دیتے رہیں، مجالس کرتے رہیں، ماتم کرتے رہیں، جلوس عزا میں شرکت کرتے رہیں. ہم ان نتائج تک نہیں پہنچ پاتے جن نتائج کو ہم اس منبر سے سماعت کرتے ہیں. مثلا ہم میں سے ہر ایک کو یہ پتا ہے کہ یہ مجالس عزا ہر زمانے میں حر بنانے کی صلاحیت رکھتی ہیں. بتائیے، شک ہے کسی کو؟ ریب ہے کسی کو اس بات میں؟ پتہ نہیں ہے، شک نہیں ہے. جب یہ مجلس حر بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے تو کیا میں بن گیا ہوں حر؟ نماز، یہ میں سادہ سی مثال اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ اگر میری چھوٹی سی حاجت ہو، چھوٹی سی ضرورت ہو، چند روپے مجھے چاہیے ہوں، اور میں کسی ایسے بندے سے تقاضا کروں کہ ایک تو جس کے پاس استطاعت ہو، دوسرا اس کا دل وسیع ہو، مومن ہو، پریشانی کو سمجھتا ہو، اس کے اندر دوسروں کے کام آنے کا جذبہ ہو، ایک اچھا انسان ہو، اور اس سے جا کر میں اپنی ضرورت بیان کر دوں کہ آقا میری یہ ضرورت ہے، میں اتنے دن میں آپ کو یہ پیسے لوٹا دوں گا، آج پھنسا ہوا ہوں، آج میری مشکل ہے. اگر یہ بڑا انسان ہے تو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے لوٹانے کی بات نہ کرو، لوٹ آئیں گے، پہلے جاؤ اپنی ضرورت پوری کر لو. عام بندہ، عام فرد جسے خدا نے ہدایت دی ہے، وہ ایسے ہے کہ اگر چھوٹی سی حاجت لے کر آپ اس عام بندے کے پاس چلے جائیں تو وہ آپ کی حاجت کو نہیں ٹھکراتا، آپ کی حاجت کو رد نہیں کرتا. آپ مومنین دن میں کم از کم 5 مرتبہ اس کی بارگاہ میں جاتے ہیں جو قادر مطلق ہے، اس کی بارگاہ میں جاتے ہیں جس کے پاس سب کچھ ہے، اس کی بارگاہ میں جاتے ہیں جس نے خود بلایا ہے تم آؤ میں تمہیں عطا کروں گا. لیکن دیکھتے ہیں کہ جا کر واپس آ جاتے ہیں، پھر بھی حاجت پوری نہیں کرا پاتے. کیوں نہیں کرا پاتے؟ کیا خدا کی عطا میں کوئی کمی ہے؟ نہیں. سوال کرنے والے کو سوال کا طریقہ نہیں آیا. سوال کرنے والے کو یہ نہیں پتا کہ یہ کس کی بارگاہ میں ہوں اور کیسے اس کی بارگاہ میں جا کے کچھ طلب کیا جاتا. خدا تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی بڑی نعمتیں بغیر مانگے عطا کی ہیں کہ اگر ہم مانگنا چاہیں بھی تو ایسی نعمت نہیں مانگ سکتے. بغیر مانگے خدا نے عطا کی ایسی بے شمار نعمتیں. آپ کا وجود کہ آپ نے خدا سے مانگ کے لیا ہے؟ نہیں، خدا نے عطا کیا. وہ جواد ہے، اس نے عطا کیا، مانگ کے نہیں دیا. تو پھر جو چھوٹی چھوٹی حاجتیں مانگتے ہیں یہ کیوں پوری نہیں ہوتی؟ لیجیے پھر ہر روز کی طرح ہم اعلان کریں گے اور آپ ہماری بات کو مانیں گے انشاءاللہ. سب اپنی جگہ سے بلند ہو کر، بہت ساری جگہ موجود ہے، پیچھے جگہ کامل ہو چکی ہے، اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر آگے آگے آ جائیے. کھڑے ہو کے مولانا صاحب کی بات مانے، میری نہ مانے. کھڑے ہو کے وقت کے امام کی خدمت میں درود پڑھتے ہوئے آگے آگے تشریف لیں تاکہ صلی اللہ محمد والے محمد بلند آپ کی اس پرساداری کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات. حبیب خدا ختم الانبیاء رحمت للعالمین بلند سے بلند صلوات. یہ عمل جو آپ نے انجام دیا ہے یہ آپ کی عزاداری میں اور زیادہ اجر کا باعث بنے گا. اپنے اعمال میں ہمیشہ خدا کو مد نظر رکھا کیجیے. یہ جو آپ اٹھ کر سمٹ کر آگے آ گئے اور کسی کے بیٹھنے کی جگہ بن گئی، یہ آپ نے چھوٹا کام نہیں کیا.
دوسرے کو سکون ملے گا اور آپ کا دل دوسروں کے لیے وسیع ہو جائے گا. ماشاءاللہ. بس احتیاط کیا کیجیے محافل میں. خدا کو بڑا پسند ہے جب کوئی بندہ خدا کے بندوں کے لیے کوئی حرکت کر رہا ہے. یہ خدا کو بہت پسند ہے. خدا کو اپنی عبادات سے زیادہ اس بات کا خیال ہے کہ کوئی کسی کے حق میں زیادتی نہ کر جائے. سنتے رہتے ہیں نا کہ حقوق اللہ تو معاف ہو سکتے ہیں، حقوق العباد معاف نہیں ہو سکتے. حقوق اللہ یعنی وہ چیزیں جو خدا نے اپنے لیے ہم پر لازم قرار دی ہیں، کہ یوں کہوں کہ ہمارے لیے ہی ہمارے اوپر لازم قرار دی ہیں. خدا اس میں نرمی برت دے گا، رعایت برت دے گا، لیکن بندوں سے اپنی بڑی محبت کرتا ہے. جو بندوں کے لیے کچھ کرے لیکن کرے اللہ کی خاطر، بندوں کی خاطر نہ کرے. کیونکہ بندے جواب میں اجر نہیں دیتے، بندے جواب میں ثواب نہیں دے سکتے، بندے جواب میں شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتے. لہذا دوسرے شکریہ ادا نہیں کرتے، ہم بھی دوسروں کے لیے جگہ بنائیں. دوسروں کے لیے نہیں، اللہ کے لیے یہ کام کرو. خدا آپ کے لیے نہ جانے کہاں کہاں جگہ بنا دے گا. ایک صلوات پڑھی بلند تر محمد حرکت بے نتیجہ نہ ہو مومنو، عمل بے نتیجہ نہ ہو. اگر عمل بے نتیجہ ہے فالٹ تلاش کیجئے، اس فالٹ کو درست کیجئے. اگر خدا کی بارگاہ میں جا کر بھی حوائج پوری نہیں ہو رہی، حاجتیں پوری نہیں ہو رہی، خدا کی بارگاہ میں جا کر بھی چھوٹی چھوٹی پریشانیوں سے نجات نہیں مل رہی، تو پھر فائدہ کیا ہے؟ پھر بندگی کا کیا فائدہ؟ پھر عبادت کا کیا فائدہ؟ علی جیسا وسیلہ ہاتھ میں رکھتے ہوئے پریشانی اور مشکلات میں گرفتار رہنا، اس کا مطلب ہے صحیح طرح اسے پکارا نہیں، صحیح طرح اسے بلایا، اسے زندگی میں وہ مقام نہیں دیا جو مقام زندگی میں اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رب کو دیا جانا چاہیے. آج آپ دیکھ لیجئے ہماری زندگی میں بہت ساری چیزوں کا مقام ہے، لیکن آیا ہم خدا کی بارگاہ میں بھی اسی طرح سے ہیں؟ ظاہراً ایک واقعہ ایت اللہ دست غیب نے کشکول دست غیب میں نقل فرمایا. ظاہراً وہیں پر جہاں تک اب مجھے یاد ہے. فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک کلاس تھی، استاد پڑھاتا تھا، شاگرد پڑھا کرتے تھے. ایک نیا طالب علم اس کلاس میں آ گیا. استاد نے سابقہ طلباء سے زیادہ اس نئے طالب علم کو توجہ دینا شروع کر دی. توجہ آتا ہے نا آپ کی؟ وہ نیا طالب علم زیادہ محبوب ہو گیا استاد کا، زیادہ توجہ اس نئے طالب علم کی طرف چلا. باقی طالب علم مشوش ہوئے کہ ہم پرانے ہیں، ہاں پرانا تو نمازی مان نہیں ہوتا، طالب علم تو پھر طالب علم ہوتا ہے، ابھی بچپنے میں ہوتا ہے. پرانا نمازی ہو تو اپنی جگہ نہیں دیتا، کسی کو پتہ نہیں میں کتنا پرانا ہوں، تم تازے ہو. طلبا آ گئے استاد کے پاس، کہا استاد محترم ہم اتنے عرصے سے پڑھ رہے ہیں آپ کے پاس اور یہ ابھی آیا ہے، ساری توجہ اس کی طرف، ساری محبتیں، ہمیں نظر آ رہا ہے کہ آپ فرق کر رہے ہیں. استاد نے کہا میں فرق نہیں کر رہا، اس کے اندر موجود کچھ کمالات ہیں جن کی وجہ سے اسے زیادہ توجہ دے رہا ہوں. طلبا کہاں مانتے ہیں استاد کی بات؟ کہا ٹھیک ہے میں تمہیں اس کا نمونہ بھی ایک دن دکھا دوں گا، بس ذرا حوصلہ رکھو. چند دن گزرے، استاد کلاس میں آئے، آ کر پوری کلاس کو حکم فرمایا کہ کل سب نے جب کلاس میں حاضر ہونا ہے تو ایک ایک مرغی ذبح کر کے لے کر آنی. توجہ ہے آپ سب؟ ایک ایک مرغی ذبح کر کے لے کر آنی. لیکن شرط یہ ہے کہ جب تم ذبح کر رہے ہو تو تمہیں کوئی دیکھ نہ رہا ہو. سب نے استاد کی بات قبول کی، شرط کا خیال رکھا. اگلے دن جب سب طلبا پہنچے، سب کے ہاتھ میں ذبح شدہ ایک ایک مرغی موجود تھی. استاد کے حکم کی، امر کی اطاعت ہو گئی. لیکن وہ جس طالب علم سے استاد کو بڑی محبت تھی وہ آیا ہی نہیں. انتظار کرتے رہے، تاخیر سے پہنچا اور ہاتھ میں زندہ مرغی لیے پہنچا. یہ سب بس ہے
کہ دیکھو محبتیں اس سے زیادہ تھیں، وہ ایک مرغی ذبح کرنے کی اطاعت نہیں کر سکا، ایک چھوٹا سا امر بجا نہیں لا سکا۔ استاد نے کہا صبر تو کرو، پوچھیں تو صحیح اس سے کہ ذبح کر کے کیوں نہیں لایا، تاخیر سے کیوں آیا ہے۔ استاد نے پوچھا، قریب چلا گیا، میں کہا میں مرغی ذبح کرنا چاہتا تھا لیکن آپ ہی کی لگائی شرط نے مجھے روک لیا۔ شرط کیا تھی؟ شرط یہ تھی کہ مرغی وہاں ذبح کرنی ہے جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ کہا میں جب سے کوشش میں ہوں، جب سے آپ نے حکم کیا ہے کہ مرغی کسی ایسے مقام پہ ذبح کروں جہاں مجھے کوئی نہ دیکھے، لیکن میں جہاں گیا اپنے رب کی نظروں سے محفوظ نہ رہ سکا، اپنے پروردگار کی نگاہوں سے نہیں بچ سکا۔ میں جہاں گیا وہ مجھے دیکھ رہا تھا۔ کہا اسی لیے اس کو ایسی جگہ تلاش کرتا رہا، جب مجھے کوئی جگہ نہیں ملی تو تھک ہار کے آپ کے پاس آ گیا کہ اگر مرغی ذبح کرانی ہے تو پہلے شک ختم کرو۔ اتنی بڑی جماعت نے تو کر دی مرغی ذبح، کیوں؟ چونکہ انہیں یہ لگا کہ اگر بندے نہیں دیکھ رہے تو اس کا مطلب کوئی نہیں دیکھ رہا۔ زندگی میں خدا کی حیثیت نہیں ہوگی، مقام نہیں ہوگا، زندگی میں رب اس کو نہیں مانا جائے گا۔ ماننا زبان سے کہنا نہیں۔ ہم ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں، بعض اوقات کہتے ہیں میں آپ کا بڑا تابعدار ہوں، کہتے ہیں چپ کرو، تم صرف کہتے ہو، بات تو ایک نہیں مانتے ہماری۔ اس کا مطلب ہے تابعداری کہنے سے نہیں ہوتی، جھکنے سے نہیں ہوتی، سینے پہ ہاتھ رکھنے سے نہیں ہوتی۔ تابعداری کے لیے بات ماننی پڑتی ہے۔ مولا میں آپ کا بڑا تابعدار ہوں، جب کہتا ہوں السلام علیکم یا صاحب الزمان، رکوع میں چلا جاتا ہوں آپ کے احترام میں، اتنا تابعدار ہوں میں آپ کا۔ مولا کہیں ایسی تابعداری کہ میں آ بھی نہ سکوں تیرے گھر، یہ کون سی تابعداری ہے؟ بس توحید روح ہے مومنین کرام، اس روح کے بغیر عمل انجام پاتا رہے گا، عمل ضائع ہوتا رہے گا۔ توحید، کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ۔ آج 5 محرم ہے، بمطابق 14 اگست 2021 یوم آزادی پاکستان۔ آج کا دن ہمارے لیے بہت اہم دن ہے، ملت پاکستان کے لیے بہت اہم دن ہے، اور اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ دن ایام ازاں میں آیا ہے۔ یہ کیوں خوبصورتی ہے؟ چونکہ دنیا والے ہر در پہ جا کے آزادی سمجھتے رہے، شاید ایام حسینی انہیں یہ سمجھا دیں کہ سوائے حسین کے در پہ آئے آزادی کہیں سمجھ میں نہیں آئے گی، حریت کہیں سمجھ میں نہیں پتہ لگے گا حریت کیا ہوتی ہے، نہیں پتہ لگے گا آزادی کیا ہوتی ہے۔ آ جاؤ، درسگاہ حسینی تمہارے لیے کھلی ہوگی۔ آزادی کو پسند کرنے والوں، آزاد فضا میں زندگی گزارنے والوں، آزادی کے طلبگار ہو، حسین تمہیں آزادی کا درس سکھائیں گے، حسین تمہیں بتائیں گے حریت کیا ہوتی ہے۔ آزادی کسے کہتے ہیں؟ آزادی یعنی لا الہ الا اللہ، یہ آزادی ہے۔ لا الہ الا اللہ سے بڑی آزادی توجہ ہے نا آپ سب کی؟ ایک مرتبہ صلوات پڑھیے بلند تر۔ لا الہ الا اللہ سے بڑی آزادی کوئی نہیں مومنوں۔ لا یعنی کوئی نہیں ہے، کون؟ الہ، کوئی الہ نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ یہی ہے ترجمہ، کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ میں نے الہ کا ترجمہ نہیں کیا بلکہ الہ کو الہی استعمال کر لیا، اس کی وجہ ہے چونکہ اگر یہ لفظ الہ اور اس کا مطلب میرے اور آپ کے لیے کھل جائے، ہمارے پھنسے ہوئے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، ہماری ساری مشکلات حل ہو جائیں گی۔ حتیٰ یہاں تک عرض کروں، اگر اس الہ کا مطلب ہمیں واضح ہو جائے، ظہور حضرت حجت کی طرف گویا ہم نے چند قدم اٹھا دیں گے کہ جب ہمیں الہ کا مطلب سمجھ میں آ جائے گا کہ الہ کیا، کس کو کہتے ہیں الہ؟ ایک آواز مجھے یہاں سے آئی تھی، معبود۔ الہ یعنی معبود۔ معبود کسے کہتے ہیں جناب؟ جس کی عبادت کی جائے۔ عبادت کسے کہتے ہیں حضور؟ نماز عبادت، روزہ
عبادت حج، عبادت زکات، عبادت امر بالمعروف نہی عن المنکر، عبادت اعلی ترین عبادت، افضل ترین عبادت نماز، روزہ، حج۔ تو الہ کون ہے؟ معبود، یعنی جس کی عبادت کی جائے۔ اور ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرتا ہو؟ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرتا ہو؟ جائز نہیں، قطعاً جائز نہیں۔ علی اجازت نہیں دیتے کہ اس حضرت حق کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کو جائے، حسن اجازت نہیں دیتے، حسین اجازت نہیں دیتے، زین العابدین اجازت نہیں دیتے، محمد باقر اجازت نہیں دیتے، جعفر صادق اجازت نہیں دیتے، امام زمن اجازت نہیں دیتے کہ خدا کے سوا کسی کے سامنے پیشانی رکھ دی جائے۔ سجدہ صرف اس خدا کو ہوگا۔ کوئی ہے جو کرتا ہو غیر خدا کی عبادت؟ کامل ہو گیا نا کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ، معبود خدا ہے، خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ہم نے عبادت اور بندگی کی اللہ کی اور توحید پرست ہو گئے ہم سب۔ لیکن پھر زندگیوں میں دیکھنا شروع کیا کہ توحید پرست انسان کی زندگی میں تو بہت ساری برکتیں ہوتی ہیں۔ توجہ ہے آپ سب کی؟ توحید پرست انسان کی زندگی میں تو بہت ساری برکتیں ہوتی ہیں، میری زندگی میں یہ ساری برکتیں کیوں نہیں ہیں؟ تو پتہ لگا شاید میں نے کچھ چیز سمجھی نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے، میں چند دنوں سے جس کے لیے زحمت کر رہا تھا وہ یہی لفظ الہ ہے۔ بعض چیزیں کوڈ ہوتی ہیں کسی چیز کا، اگر وہ سمجھ میں آ جائیں تو یقین جان لیجیے پوری کی پوری بات سمجھ میں، اگلا پچھلا مطلب سمجھ میں آ جاتا ہے۔ یہ الہ کیا ہے؟ بندگی کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کس چیز کو کہتے ہیں؟ ہماری نظر میں عبادات یہ ظاہری عبادات جو ہم چند ایک انگلیوں پہ گن سکتے ہیں انہیں عبادت کہتے ہیں۔ آپ توجہ فرمائیے، اگر ہم بالفرض نماز کو فرض کریں تو 24 گھنٹے میں کتنا حصہ ہے جو ہم نماز میں گزارتے ہیں؟ کتنے منٹ ہیں جی؟ 25-30 منٹ آدھی کے بقول 25-30 منٹ 5 وقت کی نماز، 17 رکعات نماز۔ اگر روزے کا وقت شمار کریں کہ پورے سال میں روزے کا وقت کتنا ہے بتائیے؟ 30 دن ہے، 29 دن ہے۔ 29 دن کیا دن اور رات ملا کے ہے؟ نہیں، دن اور رات ملا کے نہیں ہے، صرف دن اور دن ہے۔ زکوٰۃ کتنی ادا کرتے ہیں؟ سارے مال میں سے جب نصاب پر پہنچا 2.5%۔ حج کب واجب ہے؟ جب استطاعت ہوئی۔ کتنی دیر کا ہے حج؟ کتنے سال لگتے ہیں حج کرنے میں؟ 5 دن لگتے ہیں، 4-5 دن کا حج ہے صرف۔ اب ہم اپنی زندگی کی ریشو نکالتے ہیں، نماز، روزہ، حج، تمام واجبات ہم نے، عبادات جنہیں ہم عبادت کہتے ہیں، وہ ہم نے جمع کیے تو ہماری زندگی کا 5% حصہ بھی صرف نہیں ہوا، 5% حصہ بھی، اور 95% زندگی ابھی ہم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ نماز اللہ کی بارگاہ میں پڑھ دی، کا حق بندگی ادا ہو گیا، ہم نے خدا کو معبود مان لیا، کوئی نہیں ہے جس خدا کے علاوہ جس کے سامنے ہم سجدہ کریں۔ ہم عبادت اللہ کی کرتے ہیں، یقیناً عبادت اللہ کی کرتے ہیں، لیکن عبادت کے دائرے کو بہت محدود فرض کرتے ہیں۔ توجہ فرمائیے، خدا کے دائرے کو، خدا کو اپنی زندگیوں میں بہت کم وقت میں اختیار دیتے ہیں۔ سب ایک سوال کرتے نظر آتے ہیں، مولانا یہ بتائیے، آغا یہ بتائیے، میں نماز پڑھتا ہوں تو میری خدا کی جانب توجہ، بتائیے یہ مسئلہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہے نا مسئلہ، نماز پڑھتا ہوں خدا کی جانب توجہ نہیں جاتی۔ کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ زندگی میں دن میں نماز تو آدھا گھنٹہ پڑھتا ہوں، آغا 23 گھنٹے جو باقی ہیں یا 23.5 گھنٹے جو باقی ہیں اس میں بھی خدا کی طرف توجہ نہیں جاتی، اور اس میں کیوں خدا کی طرف توجہ نہیں جاتی؟ بھلا ممکن ہے اگر 23 گھنٹے انسان کسی اور کی طرف توجہ رکھے اور بیچ میں 1 گھنٹہ صرف خدا کی طرف توجہ کر لے؟ ممکن ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں؟
آپ کی خاموشی پتہ نہیں آج مجھے خوفزدہ کر رہی ہے. صلوات حبیب پڑھیں محمد خدا آقا. ختم الانبیاء بآواز بلند صلوات. اور خوف اس بات کا ہے کہ آپ تک بات پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی, اور کوئی خوف نہیں ہے الحمدللہ. نورانیت قلب کے لیے بلندر صلوات پڑھیے محمد. بڑی قیمتی بات ہے مومن. یقین جان لیجیے اگر یہ بات میں آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو گیا, خدا یہ تاثیر عطا کرے, آپ دیکھیں گے رنگ ہی بدل جائے گا آپ کی عبادت کا, رنگ ہی بدل جائے گا آپ کی زندگی کا. اور توجہ رکھیں گے تو یقیناً یہ رنگ پھر پکا ہو جائے گا, گہرا ہو جائے گا, اور پھر وہ بات پوری ہو جائے گی کہ آپ پر رنگ خدا ہی چڑھا نظر آئے گا. صبغت اللہ میں رنگے جائیں گے اگر الہ کا معنی سمجھ میں آئے. آدھا گھنٹے کی نماز میں خدا کی جانب توجہ نہ ہونا ایک دیندار اور ایماندار مومن کی تشویش کا سبب ہے. پریشان ہے اس بات پر کہ کیوں میں جب نماز کے لیے تکبیرۃ الاحرام کہتا ہوں اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تک میری توجہ خدا کی جانب نہیں رہتی, مجھے خیالات گھیر لیتے ہیں, میں نماز میں ہی کہیں اور چلا جاتا ہوں, پوری دکان کا حساب کر کے فارغ ہو جاتا ہوں. وہ ایک صاحب نے جا کر سیدھا مولانا سے اعتراض کیا, کہا آج آپ نے نماز پوری نہیں پڑھائی. ان کا اتنے ساروں نے پڑھی ہے, سب نے کہا پوری ہے, آپ کیسے کہتے ہیں پوری نہیں ہے؟ کہا آپ کی اول نماز سے آخر نماز تک میں اپنا اتنا حساب پورا کر لیتا تھا, آج پورا نہیں ہوا. آپ نے نماز پوری نہیں پڑھائی, رکعت کم پڑھائی. یہ تشویش ہے مومنوں کے اندر. لیکن یہ تشویش نہیں ہے کہ اس آدھے گھنٹے کے علاوہ, اس حالت نماز کے علاوہ میں کیوں خدا کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوں. خدا کا اختیار مجھ پر کیا صرف حالت نماز میں ہے؟ میں صرف خدا کو حالت نماز میں اختیار دیتا ہوں. جب حالت نماز میں جاتا ہوں تو اس بات کا یقین ہے کہ خدا مجھے دیکھ. مرغی ذبح کرتے وقت یقین نہیں ہے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے. زندگی کے اور معاملات میں جاتے وقت یقین نہیں ہے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے. جب ہم زندگیاں سپرد کرتے ہیں اپنی, کبھی کسی نے قرآن کھول کے دیکھا ہے کہ زندگی کیسے شروع کریں؟ مثلا ایک طالب علم کچھ پڑھنا چاہتا ہے اور خدمت امام صادق میں حاضر ہو جائے, بہت توجہ چاہوں گا, وقت بہت مختصر ہے اور ابھی تک میری تشنگی پوری نہیں ہوتی کہ بیان سے پہلے ہی وقت تمام ہو جاتا ہے. اب بڑی دقت فرمائیے گا تاکہ مجھے بار بار دہرانا نہ پڑے. اگر ایک شخص امام زندگی شروع کرنا چاہتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کے کہتا ہے مولا میری ہدایت کیجئے, میں نے زندگی کا آغاز کرنا ہے, میں نے اپنی تعلیم کا آغاز کرنا ہے. امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر کہتا ہے مولا میں اپنی تعلیم اور تربیت کا آغاز کرنا چاہتا ہوں, ہدایت فرمائیے, میں کس علم کا انتخاب کروں کہ دنیا میں مفید قرار پاؤں اور آخرت میں اپنی عزت کو برقرار رکھ سکوں. نہیں پوچھتے. زندگی میں کسی حصے کا اختیار امام صادق سے پوچھنا گویا اپنا اختیار خدا کے سپرد کر دینا, کیونکہ امام صادق اللہ کی جانب سے مقرر کردہ وہ وسیلہ ہے کہ اگر جبین ان کے در پہ جھک گئی تو یہ کسی کو اپنا بندہ نہیں بناتے, یہ اٹھا کر خدا کی بندگی سے لا دیتے ہیں. زندگی میں صرف عبادات کے اندر خدا کو اختیار ہے بس, اور کسی مقام پر اختیار نہیں ہے. میری زندگی میں میرا رب کسی مقام پر داخل نہیں ہے. اور پھر میں کہتا ہوں کہ میری شخصیت توحیدی شخصیت ہے, میں لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہوں. مشکل یہ ہو جاتی ہے کہ بعض اوقات الفاظ معانی کی جان نکال لیتے ہیں. ہم بڑے مطلب کو سمجھنے کے لیے جب چھوٹا لفظ استعمال کرتے ہیں تو پورے کے پورے مطلب کی جان نکل جاتی ہے. اگر ہم الہ کا معنی معبود کریں اور عبادت کا تصور ہماری نظر میں صرف نماز و روزہ ہو تو یقین جان لیجیے کبھی بھی ہم خدا کو الہ نہیں مانیں گے, پروردگار کو الہ نہیں مانیں گے.
یہ کہہ کر کے لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے سوائے خدا کے، ہر ایک کو الوہیت کا درجہ دیں گے اور الہ بنا کے رکھیں گے، ہر ایک کو۔ اور جسے بنانا چاہیے، جو الہ ہے، جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اس کو درجہ نہیں دے پائیں گے۔ منین کرام، الہ کا معنی یہ ہے، لکھ لیجئے، ڈیفینیشنز ہمیشہ نبتل الفاظ میں ہوتی ہیں، چھوٹی سی ہوتی ہیں تاکہ ذہن میں آ جائے۔ الہ کسے کہتے ہیں؟ الہ وہ ذات جس کی تقدیس کی جائے، جس کا احترام کیا جائے، جس کے سامنے عبادت انجام دی جائے، جس کے سپرد اپنا اختیار اور اپنی زندگی کر دی جائے پوری کی پوری، ایک ذرہ زندگی کا جس کے اختیار سے باہر نہ رکھا جائے، پوری کی پوری زندگی جس کی خاطر وقف کر دی جائے، جس کے سپرد کر دی جائے، اپنی زندگی میں مطلق العنان جس کو قرار دے دیا جائے، وہ آپ کی زندگی کا الہ ہے۔ کیا یہ حق خدا تعالیٰ کو میری زندگی میں حاصل ہے؟ اب میں دیکھیے، پھر مسئلہ الفاظ کا ہے۔ خدا قادر مطلق ہے، وہ میرا خالق ہے، وہ حق رکھتا ہے، لیکن میں کیا یہ حق اپنی زندگی میں دے رہا ہوں؟ اور اگر میں یہ حق نہیں دے رہا تو یقین جان لیجیے اس خدا کا تو کوئی نقصان نہیں ہونے والا۔ میرے بس میں ہے کہ میں نقصان کر سکوں، میں کیا ہوں جو اس کا نقصان کروں گا، لیکن میرا کچھ نہیں بچے گا، نقصان میرا ہو جائے گا۔ اگر میں نے لا کی تیغ نہیں چلائی اور میں نے الا اللہ کی معرفت حاصل نہیں کی، میں نے الہ کو نہیں پہچانا، نماز پڑھوں گا فحشاہت میں بھی مبتلا رہوں گا، لا الہ کہوں گا پھر بھی غلام رہوں گا۔ یہ لا الہ کی برکت کیا ہے؟ لا الہ کے اثرات کیا ہیں؟ لا الہ کے کرشمے کیا ہیں؟ لا الہ کا کرشمہ یہ ہے کہ جب تو لا الہ کہہ کر خدا کو صرف الہ مان لے گا، اللہ تجھے ہر بندگی سے آزاد کرا دے گا، تو ہر غلامی سے چھٹ جائے گا۔ عجب ہے، جشن آزادی پہ یوم آزادی منانے والوں، جشن آزادی منانے والوں، تھوڑی توجہ تو کرو کہ آزاد ہوئے بھی ہو کہ نہیں ہوئے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ ملک ترقی کیوں نہیں کرتا؟ جس مملکت کا الہ اللہ ہو وہ ترقی کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ کاغذات میں الہ اللہ ہے، زبانوں میں الہ اللہ ہے، عملی زندگیوں میں اللہ کے سوا ہر ایک کو درجہ الوہیت دے رکھا ہے، ہر ایک کو الہ بنا رکھا ہے، ہر ایک کو اپنا اختیار دے رکھا ہے۔ خدا کی بندگی میں آنے کا پہلا اثر یہ ہے کہ خدا آپ کو ہر غلامی سے آزاد کر دیتا ہے۔ خدا کی بارگاہ میں سجدہ، لیکن ایسا سجدہ نہیں وہ سجدہ جو بے اثر رہے، وہ سجدہ جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، وہ سجدہ کہ جو انسان کرتا رہے پھر بھی اپنے پروردگار کو، اس خدا متعال کو اپنی زندگی میں حق نہ دے، اپنی زندگی اس کے سپرد نہ کرے، بلکہ وہ ایسا ایک سجدہ نجات دے سکتا ہے جو سجدہ واقعاً بندہ بن کے ادا کیا جائے۔ شاعر کے بقول کے زاہد جنون سجدہ پیغم غلط توجہ ہے، ذوق رکھتے ہیں شعر کا۔ زاہد جنون سجدہ پیغم غلط سجدہ تو یہ ہے سر نہ اٹھے سجدگاہ سے۔ یہ جو تو سجدے پہ سجدہ کیے جاتا ہے، ہر سجدے میں جا کر، سجدے میں سجدہ کون سی حالت ہے؟ وہ حالت ہے جب ہر حجاب اٹھ جائے، بندہ رب سے متصل ہو جائے۔ یہ عبادت کی اوج ہے، یہ عبادت کی معراج ہے سجدہ، لیکن سجدے میں جا کر بھی غیر خدا کا خیال، سجدے میں جا کر بھی انسان رب سے متصل نہ ہو پائے، سجدے پہ سجدہ کرتا رہے لیکن کہیں نہ پہنچے، اس کا مطلب ہے کہ تمہاری زندگیوں میں، میری زندگیوں میں الہ اللہ نہیں ہے۔ ہماری زندگیوں میں
عبادات گرچہ لیکن وہ بھی نہیں ہے حقیقتاً اگر غور فرمائیں. ایک صلوات پڑھیں بلند تر. آپ اگر حقیقتاً غور فرمائیں وہ زندگیاں جو اپنے رب کی خوشنودی کی خاطر نہیں گزر رہی، ایسی زندگی میں پڑھے جانے والی نماز بھی کبھی رب کی رضا کے لیے نہیں ہوتی. آپ لاکھ زبان سے کہہ لیجئے قربتاً اللہ، جیسے ہی کھڑے ہوں گے کسی نہ کسی اور کی قرب کا خیال آئے گا ضرور آپ کو. جیسے ہی کھڑے ہوں گے کچھ نہ کچھ اور یاد آئے گا ضرور آپ کو. نیت پھر ضرور جائے گی، بدل ضرور جائے گی، اور کچھ نہ ہوا تو توجہ ہی کہیں اور چلی جائے گی. اس زندگی بھر بار بار اس خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہے کہ جو الہ ہے، جو کل شیء قدیر ہے، جس کے پاس میری ہر حاجت روائی کی صلاحیت موجود ہے، جو سب کچھ کر سکتا ہے، اور میں در بدر ٹھوکریں کھا رہا ہوں. میں کبھی اس کے در پہ جھکتا ہوں، کبھی اس کے در پہ جھکتا ہوں، کبھی اس کے در پہ جھکتا ہوں. میری حاجتیں پوری نہیں ہو رہی، میری مشکلات حل نہیں ہو رہی، میری پریشانیاں حل نہیں ہو رہی. جب تھک ہار جاتا ہوں تو پھر کسی پیر کسی بابے کے پاس چلا جاتا ہوں. پھر مجھے خیال آتا ہے مجھے فلاں نے میرے اوپر کچھ کروا دیا ہے، اس نے کوئی پھونک مار دی ہے، اس نے کوئی دم کرا دیا. اللہ اکبر. یعنی ایک بے ایمانی کی وجہ سے، خدا کو الہ نہ ماننے کی وجہ سے مشکلات میں پھنسے ہو، اور پھر خدا کے وجود کا انکار در انکار کرتے چلے جا رہے ہیں. اچھا کسی کو کہیں کہ بھئی یہ ان چیزوں میں نہ پڑا کرو، کہتے ہیں آپ کی نظر میں جادو حق نہیں ہے، فلاں پہ ہو گیا تھا، فلاں نبی کے زمانے میں یہ ہو گیا تھا، فلاں کے زمانے میں ایسے ہو گیا تھا، ہم پہ بھی ہو گیا ہے. بندہ خدا سادہ سی بات ہے، خدا پر بھروسہ تو پیدا کرو. خدا میرا خالق ہے، اس نے مجھے زندگی میں دنیا میں بھیجا، زندگی کرنے کا حکم دیا، اور میرے لیے احکام مرتب فرمائے. توجہ فرمائیے، میرے لیے احکام ذکر کیے. میں خدا کی اطاعت میں زندگی بسر کر رہا ہوں، اس کے احکامات پہ عمل کرتے ہوئے، اور وہ خدا کسی اور کو یہ اختیار دے دیتا ہے کہ وہ میری زندگی میں رکاوٹ کھڑی کر دے. کہ بڑی رکاوٹیں ہیں ہماری زندگی میں، باہر سے کسی نے کھڑی کی، کسی نے باہر سے رکاوٹ کھڑی نہیں کی. کچھ نہیں کرنا آپ کو، صرف اپنا کلمہ توحید سیدھا کر لو، صرف کلمہ توحید سیدھا کر لو. صرف حسین سے پوچھ لو کہ لا الہ کا مطلب کیا ہوتا ہے. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین. لا الہ کیا ہے؟ حسینیت، حسینیت، یزیدیت، اور محمد اور آل محمد بلند تر صلوات. کیوں حسین بنا الہ الہ الا اللہ بن گئے؟ اس لیے کہ حسین اپنی زندگی میں الہ کا درجہ کسی اور کو دینے کو تیار نہیں ہے. جب کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو پھر کس کا حق ہے آ کر حکم چلائے؟ کس کا حق ہے آ کر بندگان خدا کو خدا کی بندگی سے موڑ دے؟ کس کو حق حاصل ہے کہ بندوں کی آزادی کو سلب کر لے؟ آزادی اور غلامی کے معنی اور تشریح میں الجھے ہوئے لوگوں، آؤ در اہل البیت پہ آؤ. آؤ کربلا چلو تمہیں حر دکھاتے ہیں، آؤ کربلا چلو تمہیں حریت دکھاتے ہیں. تمہیں آنکھوں سے حریت نظر نہ آئے تو پھر ہمیں کہنا، تمہیں آنکھوں سے حر نظر نہ آئے تو پھر ہمیں کہنا. عظمت جناب امام حسین علیہ السلام، بلند سے بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد. آنکھوں سے نظر آئے گا اور کیا ہوتا ہے؟ وہ کون ہے جو بندگی کی ہر زنجیر کاٹ کر صرف اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، صرف خدا کی بندگی کو اختیار کرتا ہے. اور پھر خدا کیا کرتا ہے؟ باقی بندوں کو ایک حیات عطا کی ہے، ایک زندگی عطا کی ہے، محدود وقت میں زندگی عطا کی ہے. جو اپنی زندگی کو خدا کے لیے وقف کر دے، خدا اس کی حیات کے دائرہ کار کو تمام بشریت پہ محیط کر دیتا ہے.
پھر وہ ایک زمانے میں زندہ نہیں رہے گا، ایک وقت میں زندہ نہیں رہے گا، پھر رہتی دنیا تک کی حی رہے گا، زندہ رہے گا، کہ جس نے اپنی زندگی کا اختیار اپنے رب کے سپرد کر دیا، جس نے اپنی زندگی میں الہ کسی اور کو نہ بنایا ہو۔ اس سے بڑا آزاد مرد کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی بندگی ہر ایک کی غلامی سے نجات دیتی ہے، ہر ایک کی غلامی چھڑا لیتی ہے، ہر دشمن کا خوف دل سے نکال دیتی ہے۔ کوئی ایسی شے نہیں آتی انسان کی زندگی میں جہاں انسان ڈر جائے، جہاں انسان جھک جائے۔ جنگ خندق ہے، حالات بڑے کشیدہ ہیں۔ خندق، اس جنگ کا نام جنگ احزاب بھی ہے۔ بہت کچھ سیکھنے کے لیے ہے۔ میں ایک نقطے کی طرف اشارہ کروں۔ جنگ احزاب حزب، گروہوں کو کہتے ہیں، گروہ، پارٹی، وہ ساری جماعتیں اور پارٹیاں جو اسلام کے مخالف تھیں ایک ہو گئیں اور آ کر مدینہ پہ حملہ کر دیا۔ جب مدینہ پہ حملہ ہوا، رسول اللہ نے اپنے اصحاب کو جمع کیا، مشاورت کے لیے پوچھا کہ اب کیا کریں۔ اصحاب نے الگ الگ مشورے دینا شروع کیے، اور اکثر مشورے یہ تھے کہ یا رسول اللہ ہم بچا نہیں سکتے مدینہ، اتنی ساری احزاب جمع ہو گئے، ہماری طاقت ہی کتنی ہے جو ہم مدینہ بچائیں گے، ہم اپنے آپ کو بچائیں گے، نو بنیاد اسلامی حکومت ہے اور مسلمان ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ ہم مدینہ چھوڑ کے یہاں سے راہ فرار اختیار کریں۔ رسول اللہ نے کہا یہ ہو نہیں سکتا، میں نے یہ تجویز نہیں مانگی کہ بھاگنا ہے یا مقابلہ کرنا ہے، میں نے تجویز یہ مانگی ہے کہ مقابلہ کیسے کرنا ہے، بھاگنا نہیں ہے، مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ پھر مقابلے کی مشاورت شروع ہوئی۔ حضرت سلمان فارسی فارس سے آئے تھے، آپ نے ایک تجویز دی، کہا کہ فارس میں جنگوں کا انداز یہ ہے کہ جب دشمن کا خطرہ ہوتا ہے تو اطراف میں خندق کھود دی جاتی ہے، خندق ایک گہرا گڑھا جس کو پار کر کے دشمن اس طرف نہ آ سکے۔ مدینہ کے دو اطراف میں خندق کھودنے کی تجویز طے پا گئی، خندق کھودنے لگے۔ اب وہ مستضعف مسلمان، ان کے پاس کھدائی کا بھی صحیح سامان نہیں تھا، ان کے پاس کھانے کو صحیح نہیں تھا، پہلا ہی پتھر پھنس گیا۔ جب کھودنے لگے پہلا ہی پتھر، زندگی میں خدا الہ ہو اور خدا الہ نہ ہو کیا اثر ہوتا ہے پتہ لگے گا۔ پہلا پتھر پھنس گیا، شکایت لے کر رسول اللہ کے پاس چلے گئے، یا رسول اللہ ہم خندق کھودنا چاہتے ہیں، مدینہ بچانا چاہتے ہیں، اسلام کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، اسلام کی خاطر لڑنا چاہتے ہیں، لیکن یہ پہلا پتھر ہی نہیں نکلتا۔ رسول اللہ تشریف لے گئے، جو بھی ذریعہ تھا اس سے پتھر توڑنے لگے، جو ہی پتھر میں وہ ہتھوڑا مارا ایک چنگاری نکلی۔ رسول اللہ نے کہا اللہ اکبر، ایک مرتبہ پھر مارا، پھر چنگاری نکلی، کہا اللہ اکبر۔ قریب کھڑے لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ ان تکبیروں کی وجہ کیا ہے؟ کہا یہ جو پہلی چنگاری نکلی تھی یہ فتح ایران کی نوید تھی، یہ جو دوسری چنگاری نکلی یہ فتح روم کی نوید تھی۔ رسول اللہ تو مسکرا رہے تھے، اصحاب بھی مسکرائے کہ عجب، تمام حزبوں نے جمع ہو کے ہم پہ حملہ کر دیا ہے، مدینہ بچانا ہے یا نہیں بچانا ہم سے طے نہیں پا رہا، تجویز یہ ہے کہ خندق کھود کے مدینہ بچائیں، پہلا پتھر پھنسا ہوا نکلتا نہیں ہے، اور رسول اللہ اسی پتھر پہ چوٹے مار کر ہمیں کبھی روم کی فتح کا سناتے ہیں، کبھی ایران کی فتح کا سناتے ہیں۔ کیوں رسول اللہ روم و ایران کی فتح سنا رہے تھے؟ اگلے بار میں وہ پتھر ٹوٹ گیا، خندق بند گئی، خندق پھلانگ کر جو شخص اندر آیا علی نے اسے تہے تیز کر کے اسلام کا پرچم سر بلند کر دیا، فتح روم بھی ہوئی، فتح ایران بھی ہوئی۔ اس وقت کھڑے لوگ یہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ جو رسول اللہ کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ رسول اللہ کی زندگی میں اللہ الہ تھا، رسول اللہ نے اپنی زندگی میں خدا کو مقام دیا تھا الہ کا، اور کسی سے نہیں گھبراتے تھے۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ یہ دین ہے، تمہاری نجات کا ذریعہ ہے اور تم اس کے محافظ ہو، تو پھر رسول اللہ نہیں گھبرائیں گے۔ پھر رسول اللہ کا ایمان رسول اللہ سے یہ تقاضا کرتا ہے، توحید نبوی رسول اللہ سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہمارے ساتھ خدا ہے، ہمارے ساتھ اللہ ہے۔
حسین بار بار اٹھ کے یزید کو للکار رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں یزید کا۔ امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے جب انقلاب کا آغاز کیا تو امام شاہ کے خلاف تقریریں بھی کیا کرتے تھے، شاہ کو برا بھلا بھی کہا کرتے تھے۔ شاہ چڑھ کے کہتا ہے کہ آپ کے پاس ہے کیا جو آپ میری مخالفت کرتے ہیں؟ کدھر ہے آپ کا لشکر، کدھر ہے آپ کی فوج، ہے کیا؟ کون ہے آپ کے پیچھے، کتنا بڑا ہاتھ ہے، کیا ہے آپ کے پیچھے جس کی وجہ سے آپ یہ بات کرتے ہیں؟ ایک جواب تو آپ سب نے امام کا سن رکھا ہے جو امام نے زبان سے دیا تھا، وہ کیا تھا کہ میری فوج ماؤں کی گود میں۔ اور دوسرا جو نظر آتا ہے امام خمینی کی حرکت سے نظر آتا ہے، وہ ہے امام یہ کہہ رہے ہوں میرے پیچھے دست خدا ہے، میرے پیچھے حسین ابن علی ہیں، میرے پیچھے قیام کربلا کی طاقت ہے جو مجھے اس زمانے میں بتا رہی ہے کہ زمانے کا یزید کیسے نابود کرنا۔ خمینی کے پیچھے تو کربلا ہے، حسین کے پیچھے کون ہے؟ آج اگر ہمارے زمانے میں کوئی بڑھ چڑھ کے بولنے لگے تو ہم یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ لگتا ہے اس کے پیچھے بڑا ہاتھ ہے، الگ بات کرتا ہے نا، اس کے تو ٹور ہی الگ ہے، انداز ہی الگ ہے، لگتا ہے اس کے پیچھے کوئی بڑا ہاتھ ہے، اس کے پیچھے کوئی بڑی طاقت ہے جس طاقت کے بل پہ یہ اتنی قوت کے ساتھ ظلم، ظالم، باطل، اقتدار، تخت، تاج، ہر ایک کے خلاف بات کرتا ہے، جو غلط ہے اس کو غلط کہتا ہے، اس کے پیچھے بڑی طاقت ہے۔ حسین کے پیچھے کون سی طاقت ہے؟ 72 اصحاب، ان 72 میں بھی اون و محمد جیسے، ان 72 میں بھی علی اصغر، ان 72 میں کون جنگجو ہے جو حسین کے ساتھ ہے؟ کوئی بوڑھا ہے اور کوئی بچہ ہے، یہ حسین کا لشکر ہے۔ کیا طاقت ہے حسین کے پیچھے، کیا قوت ہے، کون سا ہاتھ ہے حسین کے پیچھے جس کی وجہ سے مولا قیام کر رہے ہیں، یزید کے خلاف بول رہے ہیں، دنیا کو بتا رہے ہیں کہ تم نے یزید کے حق میں بات نہیں کرنی، مثلی لا یبایع مثلا۔ وہ یزید جو طاقت کے ساتھ مطالبہ بیعت کر رہا ہے، گویا حسین اس کو کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں، فقط مجھ جیسا نہیں کرے گا تیری بیعت۔ حسین کے پیچھے ید اللہ ہے، وہ ید اللہ جو فوق ایدیہم ہے، وہ ید اللہ، وہ دست خدا جو ہر ہاتھ کے اوپر غالب ہے، ہر دست کے اوپر غالب ہے۔ مومنین کرام، یہ دست خدا ہم سب کو چاہیے، یہ سایہ لطف خدا ہم سب کو چاہیے۔ زندگیوں میں خدا کو الہ بنا لیجیے، غیر خدا کی بندگی سے نجات مل جائے گی، خدا کی بندگی کے دائرے میں داخل ہو جائیں گے، آزادی اور حریت کا حقیقی معنی سمجھ میں آ جائے گا، ہم بھی حسین جیسے بن جائیں گے، یہ زبان بھی یزید کے مقابلے میں چلنا شروع کر دے گی، یہ لب بھی یزید کے مقابلے میں بولنا شروع کر دیں گے، یہ وجود بھی نفس امارہ کا انکار کر دے گا، ہم خود شیطان کے مقابلے میں سپر بن جائیں گے، کیونکہ ہم نے خدا کو الہ مانا، صرف پروردگار، صرف اللہ ہے جو الہ ہے۔ آگے چلیے کربلا، 5 محرم آ گئی، وہ توحید پرست جو لوگوں کو درس توحید دینے نکلا ہے، لوگوں کو روح توحید بتانے نکلا، کربلا کے قیام کی روح توحید ہے، اور توحید کی روح غیر خدا کی بندگی کا انکار ہے، غیر خدا کی بندگی کا انکار روح توحید ہے۔ یہ جو روح توحید بتانے نکلا ہے، یہ کس عالم میں ہے؟ یہ تنہا ہے، اس کے مددگار سپاہی علی اصغر اون و محمد جیسے، اور اس کی غربت کا یہ عالم ہے کہ جس بہن سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ بہن بھی اس سفر میں اس کے ساتھ ہے۔ اس کی غربت یہ ہے کہ اس کے اہل حرم بھی اس کے ساتھ ہیں۔ اس توحید پرست کی، اس خدا پرست کی غربت یہ ہے کہ کوئی اس کے حق میں نہیں ہے، جس کو دیکھو حسین کے خلاف نظر آتا ہے، جس کو دیکھو اس توحید پرست کے مقابلے میں گویا جنگ کرنے کا ارادہ کر چکا ہو۔
لیکن حسین کو فرق نہیں پڑتا کیونکہ حسین اللہ پہ بھروسہ کر کے نکلے۔ قیام کربلا اس طرح سے حسین کی محنتوں سے قائم ہوا، اسی طرح سے جناب زینب کی محنتوں سے باقی رہا۔ کربلا می موت گر زینب نہ ہوتی، کربلا مر جاتی اگر زینب نہ ہوتی، کربلا باقی نہ رہتی اگر جناب زینب نہ ہوتی۔ زینب نے حفاظت کی قیام حسین، لیکن کیسے حفاظت؟ کہ زداروں ہم سب سنت جناب زینب ادا کر رہے ہیں۔ سناؤں داستان جناب زینب، سناؤں بتاؤں کیا ہوا حسین کی محبوب بہن کے ساتھ، حسین کی پیاری بہن کے ساتھ، بتاؤں کیا کیا گزری فاطمہ زہرا کی بیٹی پر۔ مجھے بتائیے کہ اگر زینب اس قابل ہیں، ام کلثوم اس قابل ہے، اولاد علی اس قابل ہے کہ ان کے مقابلے میں 30-30 ہزار کے لشکر لے آئے ہیں، کیا زینب اس قابل ہیں، اس رویے کی مستحق ہیں کہ ان کی نظروں کے سامنے ان کے بھیا کو ذبح کر دیا جائے؟ دو قربانیاں ساتھ لے کر گئیں۔ عبداللہ نے جاتے جاتے کہا زینب آپ جا رہی ہیں، عجب انداز سے اجازت لی ہے جناب زینب نے جناب عبداللہ سے، عبداللہ مجھے اجازت دیجیے، میں حسین کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ اگر آپ اجازت نہیں دیں گے، آپ حق رکھتے ہیں، آپ شوہر ہیں، اگر آپ اجازت نہیں دیں گے میں نہیں جاؤں گا، لیکن آپ بھی جانتے ہیں کہ میں حسین کے بغیر پھر زندہ بھی نہیں رہ سکوں گی، میں اپنے بھیا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ عبداللہ نے کہا اجازت ہے، آپ جائیں، اور جاتے جاتے کہ میرے 2 فرزند بھی اپنے ساتھ لیتے چلے جائیں، جب حسین کی مشکل وقت آ جائے ان کو حسین کے نام پر قربان کر دیجیے۔ حضرات سنو کہ زینب نے کہا اللہ کو الہ مانا، کیسا الہ مانا، خدا کی راہ میں کیسی قربانی دی۔ تمام مقاتل نے لکھا ہے جب یہ 2 گوہر جناب زینب، لفظ جگر جناب زینب اون و محمد میدان میں گئے، جا کر رجز پڑھا، تم جانتے ہو ہم کون ہیں؟ ہم جعفر طیار کے پوتے ہیں، ہمارے لیے شرف کافی ہے کہ ہمارے دادا کو خدا نے جنت میں کرامت عطا کی ہے، یہ شرف کافی ہے۔ دشمنوں کو واصل جہنم کرتے رہے اور ایک ایک کر کے زین سے زمین پر آتے ماموں کو آخری سلام کہتے ہیں۔ حسین جب یہ لاشیں اٹھا کے خیموں میں لائے ہیں اور کہا زینب آپ کی قربانی آ گئی، زینب نے ایک آنسو نہیں بہایا، ایک آنسو نہیں بہایا۔ کیا بیوی کو غم نہیں ہے اپنے بچوں کا؟ بہت غم ہے، ماں ہے، اور ماں بھی اگر زینب جیسی ماں ہو، ماں ہے، ماں کو احساس ہے، ماں کو درد ہے، لیکن کیوں آنسو نہیں بہا رہی؟ ضبط کر رہی ہیں بیوی کہ اللہ کے نام پر قربانی کی ہے، حسین پر قربانی کی ہے، میں کیوں رہوں؟ لیکن اسی زینب کو چند مقامات ایسے آتے ہیں جب بیوی کے صبر کا بند ٹوٹتا نظر آتا ہے۔ جب حسین کہا نا میں علی اکبر کا لاشا لے آیا ہوں، اب نہیں رکی زینب، اب خیمے میں نہیں رہا گیا زینب سے، اب بی بی خیمے سے اس طرح نکلی کہ وہ زینب جو ملکہ عصمت و طہارت ہے، بی بی کے سر سے ردا سرک گئی۔ بیویوں نے آگے بڑھ کے ردا درست کی، علی اکبر کے لاشے کو خود کو گرا دیا، گرا کے کہتی واہ محمد گریا شاچرکم ربکم مومنو، خدا رحم کرے آپ کی آوازوں پر، وہ راہ ملبرات آپ کے آنسوؤں کو قبول کرے، آپ کو راہ زینبی اختیار کرنے کی توفیق عطا کرے، آپ کی زندگیوں سے پریشانیوں کو دور کرے۔ 5 محرم ہے مومنوں، حسین بڑے چند کچھ لمحوں کا مہمان ہے، کچھ دنوں کا مہمان ہے مولا، پھر یہ سر نو کے نیزہ پہ بدل ہو جائے گا، زینب کے امتحان کا آغاز ہو جائے گا۔ اور محمد کی شہادت میں گریہ نہ کرنے والی ایک چیز کربلا میں سہتی رہی کہ شب عاشور آ گئی۔ شب عاشور جب حسین کو چند اشعار پڑھتے دیکھا
اور ان اشعار کا مطلب سمجھ گئی کہ بھیا کل نہیں رہیں گے. عزادارو زینب علیہ بے ہوش ہو گئی. حسین ہوش میں لائے گا کر کہا زینب جو کچھ میں نے کرنا تھا کر دیا, میری قربانی آپ بچا سکتی ہیں. عزادارو ظلم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے. زینب ام المصائب بن گئی لیکن پھر بے ہوش نہیں ہوئی. پھر زینب نے غش نہیں کہا. پھر وہ وقت بھی آ گیا جب بھیا نے پرانا کرتا مانگا, زینب بے ہوش نہیں ہوئی. پھر وہ وقت بھی آ گیا جب بھیا نے زینب کے سامنے کرتا پھاڑنا شروع کیا. زینب نے وجہ پوچھی, کہا میرا دشمن بڑا کمینہ ہے, شہادت کے بعد بھی میری لاش لوٹ کر لے جائے گا. زینب ہی نے جملہ سنا لیکن زینب بے ہوش نہیں ہوئی. عزادارو ہمت کے ساتھ آگے بڑھتی رہی. وہ وقت آ گیا جب در خیمہ پر کھڑی ہو کر اپنے بھیا کی تکبیریں سن رہی ہے. حسین دشمن پہ وار کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ اکبر. زینب سمجھتی ہے, زینب جانتی ہے ابھی بھیا موجود ہیں. اتنے میں حسین کی تکبیریں بند ہوئی. زینب نے خیمہ چھوڑا, طلع زینبیہ پر آ گئی. قیامت کا منظر دیکھا, زینب بے ہوش نہیں ہوئی. منظر یہ ہے محبوب بھیا کی پشت پر ظالم نے زانو رکھا ہے, اسے پشت گردن خنجر چلا رہا. اجرکم ربکم. زینب بے ہوش نہیں ہوئی, منظر دیکھتی رہی حتیٰ جب سر حسین کو جدا کر کے دور لے گیا. زینب نے طلع زینبیہ بھی چھوڑ دیا, بھیا کے لاشے پر پہنچ گئی. حسین کی گردن کی کٹی رگوں پر اپنے لب رکھ دیے. زینب بے ہوش نہیں ہوئی. زینب نے حسینی کاروان کی امامت کرنی ہے. بیوی آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے. عزادارو شام غریبہ آ گئی. شام غریبہ کون سی شام ہے؟ حسین کی بیٹی فاطمہ بنت حسین کی روایت ہے, کہا ظالموں نے ہمارے خیمے پہ حملہ کر دیا. ظالموں کے حملے کے بعد کہا ہم نے دیکھا ہمارے گوشوارے اتارتے نہیں تھے, چھین لیا کرتے تھے, کھینچ لیا کرتے تھے. سروں سے چادریں نیزوں کی انیوں سے لوٹا کرتے تھے. کہا میں نے دیکھا ایک شخص وہ چادریں لوٹ رہا ہے, لوٹ مار کر رہا ہے, ساتھ روتا بھی جاتا ہے. کہا میں نے اس سے پوچھا جب وہ میری چادر لوٹنا چاہتا تھا, میں نے کہا تو روتا بھی ہے, تو لوٹتا بھی ہے, روتا کیوں ہے, تیرے گریے کا سبب کیا ہے؟ کہا روتا اس لیے ہوں, مجھے پتا ہے آپ آل رسول ہیں, مجھے پتا ہے آپ کے رسول کے خاندان کی عزت ہے, پھر بھی چادر لوٹتا ہے. فاطمہ بنت حسین کہتی میں نے بڑی کوشش کی میری ردا بچ جائے لیکن نہ بچ سکی. یہ لگیر میری ردا لے کر چلا گیا. تب میں نے اپنے دو زانوؤں کے درمیان اپنے سر کو چھپا لیا تاکہ میرے سر کی کسی طرح سے پوشش ہو سکے. عزادارو بیوی کہتی میں سنتی رہی کہ ظالم لوٹتے رہے, گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آتی رہی, خیمے جلتے رہے, بچے بھاگتے رہے. اتنے میں خاموشی ہو گئی. کب میرے نزدیک سے مجھے ایک آواز آئی. اس آواز کو میں پہچانتی تھی, یہ آواز میری پھوپھی زینب کی آواز تھی. پھوپھی مجھے کہہ رہی تھی بیٹا فاطمہ ذرا سر اٹھاؤ, دیکھو دشمن چلے گئے. میں نے کہا پھوپھی آپ نہیں دیکھتی میرے سر پہ ردا نہیں ہے, پھوپھی میرے سر پہ چادر نہیں ہے, میں کیسے سر اٹھاؤں؟ سنو گے عزادارو, زینب نے کہا ایک مرتبہ فاطمہ سر اٹھا کر تو دیکھو, پھر جو کہو گی وہ لا دوں گی. بیوی کہتی میں نے سر اٹھا کے دیکھا, انہی ہاتھوں سے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے سر کا ماتم کیا, میں اپنی چادر کو رو رہی ہوں. ارے یہاں تو فاطمہ زہرا کی چادر ہے, یہاں تو ثانیہ زہرا کی چادر ہے, تو تیر لوٹ لی گئی. یہ شام غریبہ ہے. زینب بے ہوش نہیں ہوئی. لٹی چادر کے بعد اب جاتی ہے ماؤں کے لیے بچوں کو جمع کرتی ہے. عزادارو جب شام غریبہ میں زینب نے بچوں کو جمع کرنا شروع کیا, ننھے ننھے پھول زینب کو خاک کربلا میں ایسے ملے جن کی ہڈیوں کو گھوڑوں کی ٹاپوں نے کچل دیا تھا. ایک ایک اٹھا کر لائی, لا کر ماؤں کی گودوں میں رکھا. میں مختصر کروں, زینب سکینہ کو حسین کی لاشے کے پاس سے اٹھا کر لائی تھی. زینب بے ہوش نہیں ہوئی, ہمت کے ساتھ آگے بڑھتی چلی گئی. 11 محرم کی صبح آ گئی, بھیا کے لاشے سے ودا کرنے لگی. خود کو ناقہ سے گرا کر بھیا کی لاش پر پہنچ کر قیامت کا جملہ کہا انت الحسین, کیا تو میرا بھائی حسین ہے, کیا تو میرا بھائی حسین ہے. حسین کے لاشے کی وہ حالت کر دی تھی ظالموں نے.
یہ حالت کرنے والا خود کہتا ہے کہ جو حالت میں نے حسین کے لاشے کی ہے، اگر ماں جائی آ گئی وہ بھی پہچان نہ سکے گی۔ زینب اسی لاشے سے فدا کر کے نکلی، سفر شروع ہوا، سفر قید و بند کا تھا، سفر سختیوں کا تھا۔ ایک مقام ایسا آیا جب سکینہ بنت الحسین گرنے لگی، زینب نے سکینہ کو سنبھالا اور اپنے بھیا کی طرف رو کر کہتی ہے، بھیا مجھے یہ تو بتا میں بچاؤں کیا کیا، میں اکیلی زینب حفاظت کس چیز کی کروں، میں تیرا دین بچاؤں، میں تیرا مقصد بچاؤں، میں تیری اولاد بچاؤں۔ عزادارو، زین العابدین کو بھی زینب نے اپنا کوئی دکھ نہیں بتایا، کوئی درد۔ کس ماں کی بیٹی ہے؟ اس ماں کی بیٹی ہے، اجرکم ربکم، اس ماں کی بیٹی ہے کہ علی جسے غسل دے دے چیخے مار کے روتے ہیں، گریا کرتے ہیں۔ کہا کیوں گریا کر رہے ہو؟ علی جیسے مرد کو کس نے رلا دیا؟ زہرا کے پہلو کا زخم جو بی بی نے مجھ سے چھپا کے رکھا، اسی ماں کی بیٹی ہے۔ امام زین العابدین کو بھی اپنے درد نہیں بتاتی، اپنے دکھ نہیں بتاتی، دکھ سہتی چلی جاتی ہے، بلکہ خود امام زین العابدین کو تسلیاں دیتی چلی جاتی ہے۔ عزادارو، اب ایک وقت آیا جب زینب قید و بند گزار کے، سختیاں گزار کے مدینہ واپس آ گئی۔ یہ مدینہ واپس لوٹنا زینب پہ کس طرح کی قیامت گزری ہوگی یہ زینب بھی جانتے ہیں۔ وہ بی بی جو ضبط کرتی رہی ہو، وہ بی بی جو اپنے دکھوں کو چھپاتی رہی ہو، وہ جس نے اپنی اولاد پہ گریہ نہ کیا ہو، وہ جس نے بھیا کے مقصد کے لیے اپنا سب کچھ بلا دیا ہو، اور جس کی حالت یہ ہو گئی ہو کہ بیٹھ کر نماز شب ادا کر رہی ہو۔ بیویاں پوچھے زینب بیٹھ کر کیوں ادا کرتی؟ کہا اس لیے کہ کھڑے ہونے کی طاقت باقی نہیں ہے۔ یہ زینب مدینہ واپس آ گئی ہے۔ حضرت یقین جان لو، جو اونو محمد کو ان کی لاشوں پر گریہ نہیں کرتی تھی کہ کہیں زینب کی کمزوری نہ پتہ لگے، کہیں ضعف نہ آ جائے، کہیں خلوص میں شک نہ آ جائے، جب مدینہ آ کر اپنے گھر گئی ہوگی، جب اپنے بچوں کی نشانیاں دیکھی ہوگی، جب اس آنگن میں نگاہ پڑی ہوگی جہاں بچے آتے جاتے اماں اماں کہا کرتے تھے، یقیناً اونو محمد یاد آئے ہوں گے، یقیناً فاطمہ زہرا کی طرح گھٹ گھٹ کے گریہ کیا ہوگا، یقیناً تڑپ تڑپ کے روئی ہوگی اپنے بچوں کو، یقیناً بچوں کو یاد کیا ہوگا۔ عزادارو، زینب کے صبر کا بند ایک اور مقام پر ٹوٹا، اور عجب ٹوٹا۔ قلب رسول اللہ رویا، قلب رسول اللہ تڑپا کہ جب بی بی پہنچی مسجد نبوی پر، نانا میں تیرے نواسے کی خبر لائی ہوں، میں تیرے نواسے کی شہادت کی خبر لائی ہوں۔ اب پہنچی روضہ رسول پر، اب پہنچی قبر رسول پر، سارے سفر میں صبر کرنے والی، اونو محمد پہ گریہ نہ کرنے والی، اب اپنے نانا کی قبر پر ہے۔ اجرکم ربکم، میں آخری جملے ادا کر رہا ہوں، اب اپنے نانا کے مزار پر ہے۔ لوگوں سے کہتی ہے، لوگوں ذرا میری بات سنو، سب نانا کا مزار خالی کر دو، مجھے نانا سے اکیلے میں کچھ باتیں کرنی ہے، مجھے اکیلے میں نانا سے کچھ باتیں کرنی ہے۔ لوگ کہنے لگے، بی بی ہمارے سامنے کر لیجئے، ہم بھی سنیں آپ نانا سے کیا باتیں کرنا چاہتی ہیں۔ کہا جو بات میں نانا سے کرنا چاہتی ہوں اسے صرف نانا ہی برداشت کر سکتے ہیں۔ عزادارو، جب خالی ہو گیا حرم رسول اللہ، جب خالی ہو گئی قبر رسول اللہ، زینب نے مزار رسول پہ شکوہ شروع کیا۔ کس طرح سے شروع کیا؟ اپنی آستین نے الٹنا شروع کی۔ رسول اللہ کی دلاری، رسول اللہ کی نواسی، فاطمہ زہرا کی لاڈلی، آستینیں الٹی، نیلے زخموں کے نشان نظر آنے لگے۔ نانا کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام رسیوں میں باندھا گیا۔ نانا میں اپنی پشت دکھا سکتی تو آپ کو دکھاتی، اتنے تازیہ نے مارے۔ نانا آپ کی لاڈلی کو اتنے پشت سے ہو چکی ہے۔ نانا میں وعدہ وفا کرائی، نانا میں حسین کا مقصد بچائی، نانا دین محفوظ ہو گیا، زینب کا کچھ باقی لعنت اللہ علی الظالمین سیعلم الذین ظلموا
أي منقلب ينقلبون پروردگارہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، ہم سب کو کاروان حسینی میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما، پریشان مومنین کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مند مومنین کی حوائج کو پورا فرما، بانیان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ پروردگارہ ہم سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ سے درگزر فرما، ہماری آئندہ زندگی کو گناہوں سے پاک فرما، مومنین کے گھروں میں امن و سکون عطا فرما، بحق زینب اولیاء ہماری زندگیوں میں ہمیں واقعی عزادار بننے کی توفیق عطا فرما، علماء کرام مراج عظام کی حفاظت فرما، تمام مستضعفین جہان کی حمایت فرما، تمام مستکبرین جہان کو نیست و نابود فرما، ملت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو داخلی اور خارجی دشمنوں سے نیست و نابود فرما، داخلی اور خارجی دشمنوں سے محفوظ فرما، اس ملک کو پروردگارہ اس ملک کو واقعتاً آزادی نصیب فرما، پروردگارہ اس ملک میں آباد تمام مومنین و مسلمین کے جان مال عزت آبرو ناموس کی حفاظت فرما، پروردگارہ اس مملکت کو ظہور حضرت حجت کے لیے تیار کرنے کی توفیق عطا فرما، پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تجھے واسطہ فاطمہ زہرا کا، ظہور حضرت حجت میں تعجیل فرما، ہمیں حضرت کے آبان و انصار و شہداء میں سے قرار فرما، تمام مرحومین کے لیے، تمام شہداء اسلام بلاخص امام شہداء حضرت روح اللہ خمینی کے لیے سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن وجہ زیارت السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ السلام علیکہ یا باعث الہدیٰ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔